رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخرج من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو گسال پرستی تھے، جو بچڑا کو خدا مانتے تھے، اور اللہ نے اس کو حکم یہی دیا کہ اپنا ہاتھوں سے بچڑا کو گائے کو ذبح کرنا، تاکہ تمہارے دلوں میں محبت جو خدا ہے اللہ کا وہ ختم ہو جائے گا. اور ایک یہی سبب. دوسرا سبب ذبح بکرے کا گائے کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ مفسرین اس کو دو وجہ بتاتے ہیں. ایک یہی وجہ بتاتے ہیں جو مجھے بتایا اصل مقصود یہی تھا ان کے دلوں میں غیر اللہ کا محبت نکالا. وہی لوگ گسالہ پرستی کر رہے تھے، جیسا آج کل ہندو میں گائے کو خدا مانتے، دیوتا مانتے. اللہ نے کہا اپنا ہاتھ سے گائے کو ذبح کرنے کے بعد وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ تم اس کو ذبح کر وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا مقصد یہی تھا تاکہ ان کو معبود کو اپنا ہاتھوں سے ذلیل کرنا. اپنے معبود کو ان کے ہاتھوں سے ذلیل کروانا، انہیں توہین کروانا مقصد تھا. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو. لیکن بنی اسرائیل تھے، ہوشیار تھے، اور ان نے ٹال مٹول کیا بھائی کیسے گئے ہوگا، کیا ہوگا، فلاں ہوگا. 40 سال تک لگے. تاکہ مقصد یہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل ہو گئے کہ یار نہیں کرنے کا. لیکن اللہ نے بھی نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں چھوڑا. ہر صورت میں یعنی یہی گائے کو ذبح کرنا. تمام ان کے جو سامنے سوالات تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. عمر بھی بتا دیا، رنگ بھی بتا دیا، وصف بھی بتا دیا، صفت بھی بتا دیا، سب کچھ. پھر آخر میں لوگ مجبور ہو گئے اپنے ہاتھوں سے 40 سال کے بعد بھائی ذبح کیا. اللہ نے کہا بابا کرتے رہا. یہ لوگ نہیں کرتے تھے لیکن مجبوراً کرنا تھا. ایک ذبح ہے یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد جو مفسرین بھی بتاتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنا چچا کو قتل کیا، آدمی کو قتل کیا. وہ قتل کا سبب ایک میراث تھا اور دوسرا ان کا چچزاد ہے. مطالبہ کیا کر رہا ہے دوسرا اپنا چچا چلی بیٹی مجھے تھے، ان کا کوئی ناری اولاد نہیں تھے. اس نے انکار مٹول کیا. اور وہی آدمی نے وہ اپنا چچا کو قتل کیا تاکہ ان کا بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے. میراث مل جائے. انہیں قاتل خود اپنا بھتیجا تھا. اب یہ قتل کرنے کے بعد شور مچا دیا میرا چچا قتل کیا. جیسا آج کل لوگوں کا عادت ہوتا ہے، جشکیت بھی کرتے، دماغ کرتے، کسی رجوع کرتے، چوری کرتے، شور مچاتے. وہ چور خود شور مچاتے ہیں، چور چور چور. وہ آدمی نے بلا شروع کیا ہمارا چچا قتل کیا، فلان ہوا فلان ہوا. ابھی یہ لوگ آپس میں اختلاف ہوتا ہے کس نے قتل کیا، کون ہے قاتل، کیوں قتل کیا. بس اللہ نے کہا چلو یہ وہ قاتل کا اصل قاتل کو بتاؤ. اللہ نے کیسے
ذبح کرنے کے بعد وہی گئی کا اعضا گوشت پکڑ وہ میت کے اوپر مارنے کے بعد وہ زندہ ہو جائے گا. زندہ ہونے کے بعد بتائے گا میرا قاتل وہی ہے، میرا اپنا بھتیجا ہے، اب کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ اس میں یہی سوال پیدا ہے جب یہ کام تو وحی کے ذریعے سے بھی کرتے تھے. اللہ بتاتے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولتے قاتل وہی ہے، بھتیجے ہے. اتنا 40 سال وہ آپس میں یہ دوسرے کہیں کر ٹال مٹول کرنا کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں یہ سوال آئے گا. وہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام بتاتا ہے قاتل وہی بھتیجے، اختلاف نہیں کرنا. لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. پاس ہوا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اپنا آنکھوں سے دیکھتے یہ آدمی میت پڑا مردہ ہے، آنکھوں سے دیکھتے یہ کس طرح زندہ ہوتا ہے. اور اس نے اللہ نے یہی کام انہیں کاموں سے زندہ سے کروایا. یہی مقصد ہے. وہ لوگوں نے یہی کام کیا، گئے کو ذبح کیا، ان کا اعضا میت کے اوپر مار دیا. کوئی بھی اعضا کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، لہٰذا پھر وہ زندہ ہو گئے. زندہ ہونے کے بعد بتا دیا گیا آپ کا کون قاتل تھا کہ میرے بھتیجے ہیں. بات تو واضح ہو گئی، اختلاف ختم. ایک یہی اس کے جھگڑے بھی ختم ہوا، قاتل بھی پتہ چلا. دوسرا یہ حکمت پر دیکھیں اپنا آنکھوں سے تم لوگوں نے دیکھا یہ آدمی میت کے مردت ہے، تمہارا سامنے اللہ کو زندہ کیا. کل بھی اسی طرح ایک انسان دنیا میں جانے کے بعد اللہ تم کو زندہ کرے گا. وہ محشر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حساب کا کتاب ہوگا. لہٰذا تم وہاں حساب کا کتاب کے بعد جنت و دوزخ ہوگا. اصل مقصد یہ اور مسلمانوں کو بنیادی عقیدی ہو گئے، ورنہ یہود نصارہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ شرک بھی کرتے وغیرہ. وہ ایک عقیدہ جو آخرت جو ہے دوبارہ زندگی ہے وہ نہیں مانتے. وہ باس ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ والقدر خیر و شر والبعث بعد. وہ موت کو بھی مانتا ہے. لہذا دوبارہ زندگی جو وہاں حساب و کتاب میں جنت ہوگا دوزخ ہوگا یہ عقیدہ ہے. نہ یہود کا عقیدہ ہے جو موجود ہے، نہ نصارہ کا عقیدہ ہے موجود ہے، اور نہ مشرکین ہندو کا عقیدہ ہے. بس یہ بھی سکتا ہے. اور جب واضح ہونے کے بعد اس لیے اللہ نے پہلے ذبح بقرہ کا واقعہ کا سبب ابھی ذکر کر دیا. عالم کے سبب پہلے کر واقعہ کا مقصود یہی تھا تاکہ ان کے دوسرے معبود کو خدا مانتے ہو اپنا ہاتھ سے ذبح کر دو تاکہ ختم ہو جائے. ویز قتل تم جس وقت تم نے قتل کیا نفسن ایک شخص فَتَّارَكُمْ فِيهَا، پھر تم قتل کرنے کے بعد اختلاف ہو گیا اس میں کس نے قتل کیا، قاتل کون ہے. خود وہ آگے کچھ بتیجے وہ شور مچا چچا کا قاتل کون ہے. بس آپس میں ظاہر بات ہے جب ایسے قتل ہونے کے بعد اب یہ تو آپس میں اختلاف ہو گئے. یہ نام ہے فَتَّارَكُمْ فِيهَا، پھر تم لوگ آپس میں دو فریق بن گئے، اختلاف ہو گیا. فیہا یہ قتل میں قاتل کون ہے. اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا آپ دنیا میں جتنے بھی قاتل ہے وہ آگے قاتل نہیں چھپ سکتے. کچھ نہ کچھ وقت کے بعد دوسرا سرگرم ہوگا پھر ظاہر ہے. واللہ اللہ تعالیٰ مخرجون نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو قاتل کو چھپاتے ہو کیا کہتے ہیں. چلو اللہ نے کہا اللہ ڈھونڈ کر نکالے گا تمہارے سامنے ہی مجرم بھی بدبخت قاتل ہے. اپنا چچا کو قتل کے اثر بیٹی کی وجہ سے، چچا کو قتل کے اثر میراث کی وجہ سے. لہذا تم تو دوسرا گناہ تو کرتے ہو ٹھیک لوگوں سے چپ جائے گا لیکن اللہ سے نہیں چپ سکتے. لا یخفی علی اللہ خافیہ. جتنے بھی تم گناہ کرتے ہو، جتنے بھی اکیلے گناہ کرتے ہو، اندھیرے میں گناہ کرتے ہو، لہذا پھر اللہ سے نہیں چپ سکتے. لا یخفی علی اللہ خافیہ، کوئی بھی چھپنے والا نہیں چھپے گا. تم تو ایک قتل کیسے خون کیسے تھا لیکن ضائع ہو سکتا ہے. لہذا قاتل کیسے ضائع ہو گیا
کیسے چھپ جائے گا؟ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو قاتل کو ایک۔ پھر کیا ہوگا؟ فقلنا، ہم نے کہا، چلو لگائی زبر کر کے، فقلنا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل، اضربوہ ببعضہا، دو معنی ہے، اضربوہ تم مار لے یہ گائے کا اعضاء کو ببعضہا، میت کا اعضاء پر ایک گوشت کو ٹکڑوں کا مار لے، مطلب سب ہو گئے۔ دوسرا معنی، فقلنا، ہم نے کہا اضربوہ ببعضہا، یہ میت کا اعضاء ایک دوسرے پر مارے، جیسے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر اس پر مارے، یا دوسرے ہاتھ کے ساتھ مارے، زندہ ہو جائے، ایک سبب ہے۔ انہیں اصل جو گئی کی سب کو دوسرا اللہ کا حکم یہی تھا کہ گئی کا سبب کرو تاکہ قاتل معلوم ہو جائے تمہارا ساتھ۔ یہ دو مقصد ہے اللہ نے فرمایا کہ مقصود ہی تھا، مقصود یہ نہیں تھا کہ قرآن کا کسی کہانی ذکر کرنا، قصہ ذکر کرنا، واقعہ ذکر کرنا، مقصد واقعہ کا عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح جس طرح تمہارے سامنے مقتول زندہ ہوئے، تمہارے سامنے ایک میت وہ زندہ ہوئے، آپ دیکھ رہے تھے، اس نے بتایا، پوچھا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میرا قاتل میرے تو بھتیجے ہیں، مجھے بتایا، پھر واقعی مر گیا، لیکن اللہ نے وقتی طور پر زندہ کیا تھا تاکہ قاتل کو بتانے کے لیے، پھر وہ زندہ کیا، وہ چل گیا، اتنا بتا کر وہ پھر مر گیا۔ اور اللہ نے بتایا کذالک، اسی طرح جس طرح تمہارے سامنے، تمہارا آنکھوں کے سامنے ایک میت مقتول کو زندہ ہو گئے، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ زندہ کرے گا تمام مردوں کو، جتنے بھی میت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو انسان میں مرتے ہیں، سب اللہ زندہ کرے گا ایک دن، وہ ہے قیامت۔ قیامت مانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، محشر مانا ہے اللہ کے سامنے جمع ہونا۔ یہ یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، لیکن اس مانا ہے بعد میں زندہ کرے گا، ابھی نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں چلے گئے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ الموتیٰ، تمام مردوں کا جتنے بھی میت ہے، ایسے کہا کرا قیامت کے دن دنیا میں جتنے بھی مخلوق زندہ مخلوق جاندار نہ، قیامت کے دن محشر ہے، کیڑوں مکوڑوں کو بھی اللہ جمع کرے گا، اور اسی طرح درندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، وہ سارے حیوانات کو بھی، انسان کے بھی، جنات کے بھی۔ پھر حساب و کتاب، حتی حدیث میں جو ظالم و مظلوم کے درمیان میں حساب کرتا ہے، حقوق العباد، حدیث میں حتیٰ کہ ایک سینگ والا جانور دنیا میں، وہ بے سینگ والا جانور کو مارا، مارنے کے بعد جہاں پر اللہ کہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کس نے ظلم کیا، کس نے زیادہ کیا، وہ جانور کے لیے آتا ہے یہ سینگ والا جانور، ظاہر بات ہے جس کے پاس سینگ ہو تو مارے جائے، جس کے پاس سینگ نہ ہو بھوٹا ہو کیا کرے گا؟ اللہ کے لیے چلا جائے۔ یہی انصاف ہے، یہی اللہ کا عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ظلم گزارے ہیں، بس قیامت کے دن کا حساب ہوگا۔ تمام حساب و کتاب میں کے بعد اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی انسان اور جنات سے لوٹے گا، وہ ابھی تم مٹی بن جاؤ، اس لیے کہ کسی انسان اور جنات سے علاوہ ان کی جنت دوزخ نہیں ہے۔ دوزخ جنت اللہ نے تیار کیسا ہے انسان سے جنات کے لیے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ باقی جتنے بھی پرندہ ہو آپس میں بدلے لینے کے بعد، واپس میں انتقام لینے کے بعد، قصاص لینے کے بعد دل تسلی ہے، ٹھنڈ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ نے اس پر تپڑ ماری، یہ عدالت ہوتی ہے، انسان کا قصاص ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، پھر اس پر ٹھنڈ ہوتے ہیں۔ چلو دنیا میں مظلوم پر اسی طرح ظلم کے ساتھ گزر گیا، مظلومیت کے ساتھ گزر گیا، وہ ظالم اسی طرح وہ آگے زبردستی ظلم کے ساتھ، وہ آگے آخرت میں تو یہ نہیں ہوگا، آخرت میں تو عادل ہے، انصاف ہے۔ لہذا سارے جتنے بھی پرندوں پر سب مٹی بن جائیں گے، مٹی بننے کے بعد صرف انسان جنات وہ آگے حساب کتاب کے بعد جو دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اور جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اسے مصدی کا کذالک ہے، اسی طرح یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا موتیٰ، سارے مردوں کو۔ ایک مقصد یہی تھا ظاہر ہوتا تھا۔ دوسرا مقصد وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ دکھائے اپنی نشانی، ایک اللہ کی نشانی، بے شمار اللہ آیات ہمارے نشانی ہے، یہی ایک نشانی ہے۔ لہذا تمہارا سامنے ایک مدت تھا، انسان کا عقل تقاضا نہیں تھا، تصور نہیں تھا، اچانک کھڑے ہو کر
دیجیے، آپ پھر دنیا سے چلے جائیں، آنکھوں سے چلے. ہمارا علم یقین ہے، علم یقین اس وقت ہے جب آنکھوں سے انسان کرتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام یا رب کیف تحیی الموتیٰ، یہ مردوں کو تم کس طرح زندہ کرتے ہو؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہارا یقین نہیں؟ اس نے کہا یا اللہ کیوں یقین نہیں؟ یقین تو ہمارا ہوگا، نبیوں کو کیسے یقین نہیں ہوگا؟ لیکن ولکن یقین نہ کر لیا، صرف آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں دل میں تسلی ہوتا ہے. اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو تم پکڑو، پھر ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد آپ اس کو سارے گوشت کو مکس کر دو، چٹنی بناؤ. قرآن میں سارے مکس کر دو، چٹنی بنانے کے بعد لہذا وہی 4 پرندوں کو گوشت مکس کرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا یہ گوشت کس کا ہے، یہ کبوتر کا ہے، یہ مرغی کا ہے، یہ طاؤس کا ہے، یہ کوا کا ہے، پتہ نہیں چلتا. اور پھر یہی گوشت کو اٹھا کر تم 4 پہاڑوں میں رکھ دو، مختلف رہتے ہیں، ایک اوپر ختم. اور یہی 4 کو وہ آگے سر اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہیں کہ پکارنے کے بعد دوسرے پرندہ آ گیا، ہم کو کیا پتہ ہے دوسرے کبوتر آ گیا. نہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا ان کا 4 کا سر اپنا ہاتھ میں پکارو، طاؤس کو پکارا، پرندوں کو پکارا، اور خود وہ دیکھتے وہاں سے گوشت آ رہے جمع رہتے، جمع ہونے کے بعد وہاں پر سے اب اسی طرح دوسرا سارے پرندوں کے ساتھ یہاں سے اس ہاتھ سے وہ سر نکلنے کے بعد چپک رہتے، وہ سامنے کھڑا ہے. قرآن کا حالت کے ابراہیم نے سب آنکھوں سے دیکھے، ولکن یقین نہ کریں. فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن ثم جعل كل جبل، پہاڑ میں یہ 3 کا سایہ فوراً آ جائے گا، آنن فانا. آپ اندازہ کریے منظر کتنا عجیب منظر ہوگا لوگوں کے سامنے. بتائیں جس طرح تمہارا سامنے اللہ نے منظر کیا، گوشت میں کس طرح سر ان کا تمام ایک 4 کا سر ان کا ہاتھ میں تھا، پکارنے کے بعد ایک پکارنے کے بعد سارے اکٹھے ہوتے وہاں گوشت آپس میں جمع ہونے کے بعد وہاں ہے. عزیر علیہ السلام کا بھی شوق ہو گیا، اللہ مزید بتاؤ. سورہ بقرہ کا سورہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کہ یا اللہ وہ سفر میں جا رہے تھے، وہاں ایک ڈھانچہ پڑا کسی نے اسے جانور کیا، اس دیہاتوں میں چارہ اللہ کہ یا اللہ کیفا کریے موتا. اللہ نے کہا کیا تمہارا یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہماری یقین ہوتا ہے، نبیوں کو تو یقین ہوتا ہے. اس نے کہا یا اللہ آنکھوں سے دیکھنے کا. اللہ نے کہا چلو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ. اللہ نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو سواری کا اللہ نے 100 سال تک وہاں موت دے دیا، 100 سال تک. فَأَمَاتَ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. 100 سال کے بعد اللہ نے بتایا، اس نے عزیر سے پوچھا کم نہ بیستے. جس وقت وہ گزر رہے تھے اثر کا قریب تھے، یہ زوال 12:30 قریب تھے، وہ آگے جس وقت اٹھ رہے تھے اس وقت بالکل شمس آگے غروب ہونے کے قریب تھے. اللہ کہ یاد ہے بیستے یومن، میں نے تو ایک دن یا آدھا دن دیکھے جس وقت میں آ رہا تھا، لہٰذا تقریباً سورج ابھی قریب تھے، زوال ابھی تو بالکل غروب ہو رہے تھے. اللہ نے کہا نہیں بل لبثت 100 عاما. سورہ بقرہ تم نے 100 سال تک یہ آنے کا گزارا، 100 سال تک. اچھا جب دیکھے اللہ نے کہا چلو دیکھو فنظر الی حمار السماء، تمہارے کے سامنے تراز گوشے تھے، گدے سواری خچر اس کو دیکھے وہ ڈانچے بھی پڑ پڑا، ڈانچے پڑ پڑا، ان کے پاس برتن کا پانی تک وہ بھی پڑ پڑا، کانا تک وہ بھی طے، سالن تک وہ بھی طے، سب کچھ. لہذا فنظر الی حمار کا یہ سامنے کہ تمہارے کا سواری کا دیکھ رہے تھے. جب سواری دیکھ رہے تھے وہ آگے ہڈی ڈھانچے کھڑے ہو گئے، ہم سامنے دیکھ رہے تھے. لہذا اسی طرح ایسے ایسے گوشت اس میں پیدا ہوگا، گوشت میں بچہ اس میں چاہیے فنظر الی حمار. اور پھر جس وقت بلایا اپنا سواری میں بلایا ہے سامنے، اللہ نے کہا چلو تمہارے پانی کا دیکھو. اب یہ تسلا کسی قسم باسی نہیں، کانا وہی لیکن گرم کانا وہی کہ پانی کسی قسم باسی نہیں، نہ گوشت خراب ہے، نہ اسی طرح کانا خراب ہے، نہ پانی میں کسی قسم اس میں باسی خراب ہے. آپ اندازہ کرو یہی اللہ کا کام. اللہ کتنا قادر مطلب ہے. اللہ نے اصحاب کہف کو 300
300 سال صلح کرنا اللہ لوٹا دیا. مقصد یہی تھا. کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیز اللہ کی نشانیوں پر اللہ کو نشانی اللہ قدرت کو انسانوں کے سامنے بتاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ مشاہدہ کرتا ہے. لیکن یہ بدبخت کافر پھر بھی نہیں مانتے. چاند تک جاتے ہیں, گرے کو جاتے ہیں, ٹیکنالوجی بناتے ہیں, قسم قسم کتنے دوسرے ٹیکنالوجی بناتے, راکٹیں بناتے, سیارات بناتے, گھومتے دنیا میں تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. پھر کیا فائدہ ہے؟ لیکن ایک مسلمان ہوتا ہے بس آمنا ہمارا کیا ہوتا ہے. اللہ کا مقصد یہی تھا. وقت اسی کذالک کا یہی اللہ عنہ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں خودوں کو. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اللہ دکھاتے اللہ کا اپنا قدرت نشانیاں ہے. قدرت نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سوچ لیں, عقل کر پائے. کبھی اللہ فرماتے لعلکم تشکرون, لعلکم تشکرون, تم عقل ہے اللہ نے عقل دیا, عقل سے سوچو. خالق وہی ذات ہے, کائنات کا کوئی رب ہے, قدرت دینے والا وہی ذات ہے, موت دینے والا وہی ذات ہے, اور اسی طرح دوسرا حیات دینے والا وہی ذات ہے. اس لیے کہ زبر پتہ کہ یہی مقصد تھا. لیکن بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھ کر سامنے, پھر کیا تھا؟ بنی اسرائیل کبھی بدبخت ہوتے, بڑا غرور تھے, تکبر تھے. اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, یہی واقعہ کے بعد آنکھوں سے دیکھ کے یاری مسلط ہو گئے, قاتل کو بھی بتا دیا. اور پھر یہ واقعہ کے بعد ان کا دل بالکل سخت ہو گئے. قصد قلوبکم, ان کا دل بالکل سخت ہو گئے. یہ سب کہتے ہیں لہذا دس سے مستی نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام محنت کر رہے تھے, انبیاء محنت کر رہے تھے, بس یہ کام سنو, اس کام سے نکال گئے. اس کا نام ہے قصد قلوبکم, ان کا دل بالکل سخت ہو گئے, کوئی اثر نہیں ہے. یہ سب پتھر ہوتا ہے. لہذا کوئی ایک گیٹ آگے دوسرے دیوار پر مارو پھر آگے واپس آ جائے, آگے نہیں جاتے. نہیں, یہ لوگوں کو دل اتنا سخت ہوگا, حالانکہ نرم ہونے چاہتے ہیں. اگر کوئی مصیبت آ جائے ہمارا سامنے, کوئی حادثہ آ جائے, کوئی زلزلہ, کوئی طوفان آ جائے, ہم کتنا روتے ہیں, کتنا ہمارا دل نرم ہوتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر کس سے مسئلے ہوتے ہیں, پھر ہمارا وہ مسئلہ, پھر ہمارا وہ مذاق کرتا, پھر اسی طرح دوسرا غفلت ہے, پھر آگے دوسری دنیا کو آگے ہائے ہائے وغیرہ. لیکن ہم سے بنی اسرائیل بہت سخت تھے. ان کے پاس ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر قوم میں, ہر علاقے میں نبی ہوتے تھے. ثم قست قلوبکم, پھر سخت کا دل من بعد ذلک, یہ واقعہ کے بعد حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھ کر اللہ نے بتایا کس طرح سخت ہوگا. فہیا, یہی دل کل حجارت ہے, پتھر سے بھی زیادہ. پتھر کا پتھر ہے, بس نہیں نکلتے. بل او اشد قسوة, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ہے, پتھر سے بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ مومن کا بلا کہ کتب اللہ فی قلوبہم الایمان, اللہ نے مومن صحابہ کا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مومنوں کا دل میں ایمان لے کر آتا ہے. محمد رسول اللہ ارے قدر قدر دے, نرم دے, لہجت دے. پھر تین قسم پتھر, اب اللہ تعالیٰ کو پتھر. اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, یقیناً بعض پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں, حجارہ حجر کے ہوتے پتھر, لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارُ, نکلتے وہ پتھروں سے نہریں. آج کل بھی بورنگ کرنے کے بعد وہ پتھر کے دوسرے آگے پانی نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں بورنگ والی نیچے پتھر آ رہا, جب پتھر آنے کے بعد سمجھ لو جہاں سے پانی ہے. اور اسی طرح دیہاتوں میں ایک ہمارا علاقہ ہے, میں نے خود دیکھا ہے, وہاں ایک بہت بڑا پہاڑی ہے, وہ پہاڑ کا 12 چشمہ ہے, یعنی 12 اتنا سوراخ ہے, معمولی کوئی پانی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کو جرل بولتے ہیں. اتنا پانی, اتنا تقریباً 10, 11, 12 وہ چکی ہوتے ہیں, پانی کی چکی, وہ گھماتے ہیں چشمہ پہاڑ, اور سارے پانی نکلتے پہاڑوں سے, پتھر سے. لیکن پتھر میں تو اتنا خوشبو بھی ہے, اتنا اللہ کا سامنا تجربہ بھی ہے. لہذا اسے تک دوسروں ان سے اللہ کا خوف ویسے وہ آگے پگھلتے پتھر. اور یہ لوگ کسی سے بنتے ہیں, پتھر سے بنتے ہیں سارے. لیکن انسان سے دوسرا آگے اتنا سنانے کے باوجود, نبیوں کا بات سننے کے باوجود, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل سننے کے باوجود
سے لما یتفجر من الانہار نکلتے وہاں سے نہریں، ایک نہر میں انہار کا بے شمار نہریں نکلتے. دوسرا وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پتھر میں سے لما یشقق کو پھر چیرتے، شق کا معنی چیرتے پڑھنے کے بعد یخرج منہ الماء نکلتے ان سے پانی اچانک فوارہ نکلتا. بات میں آئے گا واقع پہلے بھی گزر گئے. بنی اسرائیل نے میدان تین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اے موسیٰ وَيَتَسْتَسْقَىٰ موسیٰ، پہلے گزر گیا یہ ہم تو پیاس سے مر رہے ہیں، پانی ہے. حضرت اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ یہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارا. اس کا عشر وہاں 7 چشمے نکل گیا، 7 چشمے وہ پتھر سے پہاڑ سے. اللہ کا کیا مشکل ہے. وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پتھروں میں سے لما یشقق کو پڑھتے ہیں چیرتے وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء نکلتے وہ ان سے پانی سے پورے میں. تیسرے پر ایسے پتھروں کے نہریں نکلتے بعد میں سب چشمے نکلتے ایک ایک قطرہ قطرہ اسے پورے میں. وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پتھروں میں سے لما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ پہاڑوں سے گرتے ہیں اللہ کا خوف کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا اس میں قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر یہی قرآن کریم اگر اللہ نازل فرماتے تھے کسی پہاڑ پر، اے پہاڑ یہ قرآن تم نے لے گئے لرأيته خاشعا متصدعا، اس کو زر کرتے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں اور پھر بھی ہمارا وہی خوف رہتے ہیں، وہی آگے تسمس، وہی بنی اسرائیل کا حرکت، وہی گناہ، وہی غیبت، وہی جھوٹ بولنا، وہی فسق کو جھوٹ میں اتنا وہ آگے قرآن کا تاثیر ہے، اتنا قرآن کا تاثیر. اور دوسرا بزرگوں نے علماء نے اگر تحدیث کی بزرگوں نے علماء نے یہ بھی کہا یہ آیات جس کر گردے میں پتھر تھا انہیں سبزی پتھروں کا ساتھ کر آج کا دوسرا اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں. آیات اس کے نازل نہیں ہوتے لیکن آیات کی تاثیر ہوتے ہیں، ہر آیات کی تاثیر ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں ہوتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر یہ آیات تم پتھر کے اوپر پھینک لو پڑھ کر ڈوب لو تو پتھر بھی پگھل جائیں گے. یہ حدیث ہے. اس لیے کچھ علماء نے کہا یہ آیات ہی جو بھی آیات پڑھو یہ آیات اگر کسی آدمی کے گردن میں پتھر ہو پتھری ہو لہٰذا اس کو دوسرے 41 مرتبہ پھونکنے کے بعد اور پھر پانی پینے کے بعد پتھری انشاءاللہ نکلے گا. میں نے بھی تجربہ کیا، خود دوائی بھی کھانا تھا پھر بھی پتھری میرے بھی نکل گئی، پھر پتھری تک بس یہ تھی. بس میں نے کہا خود اللہ نے کہا جب آیات میں اتنا تاثیر ہے، آیات میں تاثیر ہے اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی پتھر نہیں نکلا پھر بھی ثواب تو ہوگا. ایک ایک لفظ کا 10 نہیں کیا تو ملے گا. کوئی تو ایسا دوسرا اور کام تو نہیں لاتا ہے قرآن کا یہ پڑھنے سے. وَإِنَّ مِنْهَا بشک بعض پتھر میں سے لما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وہ گرتے ہیں اللہ کا خوف تو ویسے پہاڑوں میں کتنے پتھریں گرتے ہیں. ہم تو پہاڑیاں وہاں پتھر ہے کبھی بغیر زلزلے سے زلزلے بھی وہ زمین اللہ کا خوف سے وہ کامتے ہیں یا اللہ کا بھئی یہ اتنا گناہ کرتے ہیں یہ انسان درد سے اوپر ہے گناہ تو برداشت نہیں کر سکتے وہ آگے زمین پر کرتا ہے اگر اسباب موجود ہے. اللہ نے کہا دنیا میں یہ 3 قسم پتھر ہے، بعض اللہ کا خوف میں سے اور پہاڑوں سے کرتے ہیں پڑھتے ہیں چشمہ نکلتے ہیں نہریں نکلتے ہیں، لیکن ایک انسان کا بنی اسرائیل کا دل تسمس کچھ اثر کرتے ہیں. ان کا سامنے اللہ نے ایک مردہ کو زندہ کیا ان کا قاتل کو بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لحاظ میں اللہ کے کہنے پر وہ آگے 12 چشمہ نکل گئے، اس کے باوجود یہ فسق اس کے باوجود فجور رہتے ہیں. ایسے کہ اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا اور کسی کو کتے بنا دیا، مسخ کیا. وہی لوگ جو گناہگار کا سب نہیں ہے وہی گناہگار کا اللہ نے کیا. یعنی یہ ایک خباثہ تھا بنی اسرائیل کا، یہ اس کا عادت ہے، پورا عادت خصلت ہے. اللہ نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے نہیں، اللہ باخبر ذات ہے. عَمَّا تَعْمَلُونَ جو بھی تم عمل کرتے ہوئے ایک انسان ہمارا ہر کرتوت کا ہر حرکت کا اللہ تعالیٰ باخبر ذات ہے. اگر ہم اچھا عمل کریں گے برا عمل کریں گے اللہ کو پتہ ہے.
اللہ بصیر ذات ہے، علیم علیم بذات الصدور، ہمارا سینوں کا رازوں کا اللہ پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تمام مخلوقات کا کنیکشن اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر لحاظ ہے کہ دوسرا چپ کے ساتھ گناہ کریں گے یا اپنی حرکت کریں گے کسی کو خبر نہ ہو، لیکن پتہ ہے اگر تم نے قتل کیا وہ اپنا دوسرا قتل کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے باخبر کیا، کیسے چھپ سکتا ہے؟ ہاں جب یہ بھی ہوگا خدا نخواستہ دنیا میں تم ایسے حرکت کریں گے، تمہارے سامنے وہ دوسرا بغیر کہنے پر وہ مقبول زندوں کا کہ میرا قاتل نہیں ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، نہیں سر مطلب ہوتا ہے تم ایسے حرکت مت کرو، چاہے گناہ ہو چاہے قتل، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بے خبر ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم عمل کرتے ہوئے چاہے قتل ہو چاہے کوئی لفظ ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ تو ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ پتا، اصل جو زبر کا مقصد تھا یہ دو مقصد ہے، ایک قاتل کو معلوم کرنا اور دوسرا ان کا اپنا ہاتھ سے معبود کو توہین کرنا، اپنا ہاتھ سے اپنا معبود کو ذبح کر دو، کیسے خدا بن سکتے وہ، کیسے جسے کا دوسرا حاجت روا بن سکتے ہیں، وہی ذات کو ہمیشہ پکارو عبادت کرو جو کہ مشکل نہیں ہوتا۔ پھر مدینہ والا اس نے مدینہ میں منافقین تھے، سورت میں دیکھتے منافقین تھے، وہاں ایسے یہود نصارہ تھے، اور یہود نصارہ اور بنو قریظہ بنو نذیر یہ یہود بڑا بڑا قبیلہ تھے، لیکن پڑا تمام مدینہ کا اس کا ریاست مدینہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تمام مدینہ کا قابضین کے تھے، تجارت کا حاکم تھے، تمام ماحول ان کے پاس تھے، اس دوسرا بنو قریظہ بنو نذیر تھے، لیکن ان کو پتہ تھا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت بھائی اس طرح نبی آنے والا تورات انجیل کو پڑھنے والا تھے، مدارس موجود تھے، ان کے صفات موجود تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمنا دمک کر رہے تھے کاش یہی یہود نصارہ ایمان لیکن پڑھا، اور ظاہر بات اگر لے کر پڑھا آدمی اچھا بن جائے نیک بن جائے ان سے بے شمار کام لے سکتے ہیں بنسبت عام آدمی سے، لیکن پڑھا اور یہ تمنا کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام بھی کاش یہ ایمان لاتے، کاش وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے، لہذا وہ ایک قسم امید پیدا کرتے ہو سکتے یہ لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے کبھی بھی آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدرس میں بیٹھتے، مجلس میں آتے، مشن میں بیٹھتے، اللہ نے آیات نازل کیا یہ لوگ آتے ہیں لیکن اسے ترک نہیں کر رہے، ایمان کا ترک مت کر رہے، یہ ایسے یہود ہوتا ہے، ایسے یہود خبیث ہوتے ہیں کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ کو دوست نہیں بنتے، یہ آتے ہیں تمہارا مجلس میں بات سن کر رہا لیکن دوسرے اسی طرح لوگوں کو منافقت پھیلاتے ہیں، ان سے ترک مت کر رہے، امید مت رکھ رہے، ایسے خواص عام مسلمان ہو گئے عام فرماتے ہیں افتطمعون کیا تم امید رکھتے، کیا تمہارا امید ہے نمبر رکھتے بھائی، یہود نصارہ وہی خطاب بتا کر مفاصل یہود مدینہ کے افتطمعون کیا تم امید رکھتے ان یؤمنوا لکم یہ لوگ ایمان لائیں گے آپ پر اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر یہود نصارہ نے ایمان لایا یؤتکم اللہ مرتين اللہ ڈبل اجر دیتا ہے، ایک دین یہودیت دین نصرانیت ایک دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند لوگوں نے ایمان لانے کے پاس آتے، ایک عبداللہ بن اسلام کا بہت بڑا عالم تھا، ایک کامل احباب تھا، علماء نے ایمان لایا بڑا بڑا عالم تھے، لیکن اکثر لوگوں نے ایمان لیا، فرماتے افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، تمہاری یہ آرزو ہے، تمہاری یہ امید ہے ان یؤمنوا لکم یہی یہودی ایمان لائیں گے آپ پر، چھوڑ دو یہ امید، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ بے شک ایک جماعت کا یہ یہود میں سے اللہ کا کلام کو سنتے تھے تمہارا سامنے، یا پھر تورات انجیل کے یسمعون کلام اللہ ایک جماعت جو لکھ پڑھا تھا علماء سنتے تھے اللہ کا کلام کو، یہ اللہ کا کلام ہے، باقی تورات انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، واحد اللہ کا کلام یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقد کان فریق منہم یہی یہود میں سے ایک جماعت ہے جو لے کر پڑھتے ہیں اپنا اس کو علماء کہتے ہیں،
یسمعون کلام اللہ ہے، وہ سنت اللہ کا کلام ہمارا سامنے آ کر بیٹھ کر پھر جا کر ثم یحرفونہ، پھر تحریف کرتے ہیں۔ تحریف مطلب ہوتے ہیں یہ مولوی صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کی آیات یہ مطلب ہے، اپنا طرف سے مطلب بناتا ہے۔ قرآن کے ایک مطلب وہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ آئے گا سارے اس کے یہ مطلب ہے، یہ ہم تو نہیں کہتے ہیں، یہ کسی اور مراد آتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے تحریف۔ تحریف مطلب ہوتا ہے اپنا الفاظ معنی کو تبدیل کرنا دوسرے طرف ہے۔ جیسے پہلے بتایا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا جس وقت تم یہی شہر میں جاتے وقولوا حطۃ، یہ الفاظ کو نکالتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ لوگوں نے دعا کا ایک نون لگا دیا حطۃ، گندم چاہے راشن چاہے گندم کا، وہ تحریف ہے۔ بھئی میں نے تم کو مقدر کیا حطۃ پڑھے، آپ تم کہتے ہیں حطۃ پڑھے، یعنی ایک نون پڑھا دیا، یہ تحریف ہوتا ہے، تحریف لفظی۔ شریعت کا الفاظ کو بگاڑنا یہ حرام ہے، اور ایک ہوتے تحریف معنوی، الفاظ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ساتھ ساتھ ہمارا ذکری فرقہ ہوتے ہیں، ذکری فرقہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز اور یہ ذکر ہے، اللہ نے کہا اس کرنا ذکر کرو ذکر کرو، اقیم الصلاۃ ذکری، نماز ذکر ہوتے ہیں، بس نماز میں ضرورت نہیں ہے، ذکر کرنا ہی کافی ہے، بس اس کا نام ہوتا ہے تحریف معنوی۔ الفاظ کا معنی ایک ہو لیکن وہ لوگ عوام لوگوں کا، آپ ظاہر بات ہے لوگ تو عوام کو مولیوں کی بات مانتے ہیں، لہذا وہ یہود علماء کے لیے دوسرا تحریر کرنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے۔ ثم یحرفونہ، جب کلام سننے کے بعد، ہمارا بات سننے کے بعد جا کر تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں وہ الفاظ، بھائی ان کو نہ سمجھ نہیں، من بعد ما وہ سمجھنے کے بعد ان کو پتہ ہے یہ مقصد ہے، ان کا پتہ یہ مقصد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر جس وقت وہاں گیا، یہود نے زہر ملا دیا، مشہور واقعہ ہے، گوشت میں زہر ملا، اور جس وقت کچھ صحابہ کرام نے وہ گوشت کھایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں تھا، اچانک جبریل نے آ کر کہا اے نبی اس میں زہر ہے، نبی علیہ السلام نے وہ گوشت چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ کرام بعد میں وہی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب یہود کو بلایا، حدیث بخاری ہے، یہود کو بلایا، بلانے کے بعد انہوں نے کہا میں تم کو چند سوالات کروں آپ سچ بولیں گے؟ یہود نے کہا ہاں بالکل سچ بولیں گے۔ لہٰذا یہود نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا من ابوک، تمہارا دادا کون ہے؟ ان اصل زمانے کا دادا کون ہے؟ وہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا دادا وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا تمہارا دادا یہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہے۔ جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کہا نہیں۔ خیبر یثرب یہ دونوں بھائی تھے، خیبر یثرب، خیبر میں آباد والے یہودی تھے، اور یثرب شام سے آئے، یثرب کو مدینہ میں آباد والے، دونوں بھائی تھے۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کا نام تبدیل کر مدینہ نام رکھا۔ خیبر منع ہے پھیلا ہے اوپر۔ بہرحال جب وہ لوگوں نے جھوٹ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ظاہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دادا کوئی نام نہیں ہے؟ اس نے کہا پھر دوسرا سوال ہے، پھر دوسرا سوال کرنے پر یہی دوسرا سوال کیا؟ آپ یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں کون جائے گا؟ ظاہر بات وہ لوگ تو اس نے کہا وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جہنم میں تو چل جائے گا، جیسے قرآن میں یاد کیا ایڈم میں معبودات جتنا ہمارے بزرگوں نے 40 دن یا 10 دن یا 5 دن اس نے گوسالہ پرستی کیا، جہنم میں جانے کے بعد پھر نکل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، تم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی جتنا ہم نے گناہ کیا 10 دن 40 دن جو بچڑے کے عبادت کیا وہ جہنم میں جائے گا پھر نکل جائے گا۔ چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، جب ایک مرتبہ جہنم میں جانے کے بعد کافر مشرک دوبارہ نہیں نکل سکتے۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا آپ سچ بتائیں آپ لوگوں نے اس میں زہر ملائے تھے، گوشت میں زہر ملائے تو اس نے کہا ملائے تھے۔ پھر اس نے کہا اس لیے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے پھر بھی آپ بتاتے ہیں اس سے فائدہ کہ آپ جھوٹ بولیں گے۔ اس نے کہا زہر ملائے، یہ زہر کیوں ملائے؟ آپ یہ بتاؤ یہ زہر کیوں ملائے گوشت میں؟ اس نے کہا اس لیے ملائے اگر آپ نبی ہیں جسد میں ہوئے، اگر نبی دین ہو جان چھوٹ جائے گا مر جائے گا،
ہمارے ہی قطر میرے اس میں کرنی ہے اللہ نے کیا کہتے ہیں ایسے کہ یہ لوگوں کا مطلب یہی تھا تحریف کرنا من بعد عقل سمجھنے کے بعد عقل تیز سمجھ لیتے تھے یہ بات غلط کر رہے ہیں وہو یعلمون کا پتہ کر رہی ہم نے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں ہماری یہ مسلمیت ہے تحریف کرنا یہ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے تم مدینہ کے لوگوں سے تم مت کرنا مت کرنا یہ مان لائیں گے وہ آتے ہیں مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں آتے تھے وہ آپس میں سوالات کرتے تھے لیکن جا کر پھر بھی تحریف کرتے اللہ نے خواص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بما رزقنا في قلوبنا وقرنا في رسول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اجعلنا مما نزلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم